اسپاٹ لائٹ ناظرین، آج چیف جسٹس آف پاکستان نے جو صدارتی ریفرنس سینٹ الیکشنز کے حوالے ہے اس پر سماعت کی اور انہوں نے الیکشن کمشنر کو اور الیکشن کمیشن کے تمام عہدیداروں کو کل عدالت کے اندر طلب کر لیا ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے یہ ریمارکس بھی دیے کہ کرپٹ پریکٹسز کی روک تھام جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی آئینی ذمہ داری ہے۔ آج عدالت کے اندر کیا ہوا اور سینٹ کے الیکشنز کے حوالے سے کس قسم کے اختلافات پارٹیز کے اندر سے ابھر کے آئے ہیں، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ سینٹ الیکشنز اوپن بیلٹ سے کروانے سے متعلق صدارتی ریفرنس پر سماعت چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ نے کی۔ اٹارنی جنرل خالد جاوید کا اپنے دلائل میں کہنا تھا کہ کچھ سیاسی جماعتوں اور بار کونسلز نے کیس میں فریق بننے کی درخواستیں دی۔ افسوسناک بات ہے کہ ہماری بار کونسلز سیاسی جماعتوں کا ساتھ دے رہی ہیں۔ پاکستان بار کونسل اور سندھ ہائی کورٹ بار نے ریفرنس کو بدنیتی پر مبنی قرار دیا۔ جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ الیکشن خفیہ ہو مگر شکایت پر اس کی جانچ پڑتال ہو سکے۔ جسٹس اعجاز الحسن نے ریمارکس دیے کہ کرپٹ پریکٹسز کی روک تھام الیکشن کمیشن کی آئینی ذمہ داری ہے۔ اس سال مارچ میں وانے بالا کے 104 اراکین میں سے 50% یعنی 52 سینیٹرز ریٹائر ہو جائیں گے۔ اب جب امیدواروں کو ٹکٹ دینے کا وقت آیا تو سب سے زیادہ آوازیں حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے اٹھ رہی ہیں۔ سب سے پہلے بلوچستان میں عبدالقادر کو ٹکٹ دیا گیا تو بلوچستان میں تحریک انصاف کے عہدیداروں نے اس فیصلے کی سخت مخالفت کی اور پھر ظہور آغا کو ٹکٹ دینا پڑا۔ اسی طرح سندھ میں فیصل واوڈا اور سیف اللہ ابڑو کو ٹکٹ دینے پر پاکستان تحریک انصاف کے مقامی عہدیداروں نے گورنر سندھ عمران اسماعیل کو خط لکھ کر اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ اسی قسم کی آوازیں نون لیگ میں راجہ ظفر اللہ کو ٹکٹ نہ دینے پر بھی سامنے آ رہی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ ان کی پارٹی کے لیے خدمات بہت زیادہ ہیں۔ ناظرین، سینٹ الیکشنز کے حوالے سے آج مریم نواز نے بھی ایک بیان دیا اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے پر سخت تنقید کی۔ کیا کہا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ ہر روز سننے کو ہم یہ دیکھتے ہیں میری 22 سالہ جدوجہد ہے، میری 22 سالہ جدوجہد ہے، تو 22 سالہ جدوجہد میں کیا ایک بھی ایسا انسان نہیں ملا جس کو جو 22 سال سے آپ کے ساتھ جدوجہد کر رہا ہے آپ اس کو سینٹ کا ٹکٹ دیتے؟ تو ناظرین، 3 مارچ کو سینٹ الیکشنز ہونے ہیں، کیا وہ اوپن بیلٹ کے ذریعے ہوں گے یا سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے، اس کے اوپر ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں آیا، مگر اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے اعظم نذیر تارڑ جو نون لیگ کی طرف سے سینٹ کے امیدوار ہیں۔ وہ پاکستان بار کونسل کے ممبر ہیں اور سابق وائس چیئرپرسن پاکستان بار کونسل بھی رہ چکے ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینیٹر ولید اقبال صاحب جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، وہ سینٹ کی کمیٹی برائے دفاع کے چیئرپرسن ہیں۔ پھر ہمیں سانگڑ سے جوائن کری ہیں شازیہ مری صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی کی ترجمانی کری ہیں، وہ پیپلز پارٹی مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں اور قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے توانائی کی ممبر ہیں۔ ہمیں جوائن کریں گے عامر مغل صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات ہیں۔ سب سے پہلے ولید اقبال صاحب آپ سے یہ پوچھوں گی کہ جس طرح مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ آخر میں آپ نے بلینئرز کو ٹکٹ دیا، حالانکہ آپ نے تو یہ بات شروع کی تھی کہ جی سینٹ کے جو الیکشن ہے اس کے اندر پیسوں کا لین دین یا پیسوں کا کھیل چلنا نہیں چاہیے۔ میرا یہ سوال اٹھتا ہے کہ سیف اللہ نیازی صاحب کی ہسٹری سب جانتے ہیں، 22 سال وہ اپنی ساری جوانی انہوں نے نشاور کر دی ہماری پارٹی پر۔ وہ کوئی ارب پتی ہیں، کوئی بلینئر ہیں، کوئی ملینئر ہیں۔ اعجاز چودھری صاحب جو ہیں وہ کوئی ملینئر ہیں، کوئی بلینئر ہیں۔ اسی طرح سے ثانیہ نشتر صاحبہ جو ہیں وہ کوئی بلینئر یا ملینئر ہیں۔ شبلی فراز صاحب جو ہیں وہ کوئی بلینئر، انہوں نے تو پچھلے سینٹ کے الیکشن پہ ان کا گوشوارہ جمع کرایا تو ان کے 4000 روپے خرچ ہوئے تھے۔ تو آئی مین کس دنیا میں رہ رہی ہیں؟ کیوں مبالغہ حوالے سے پھر آپ نے دیکھا کہ کس طرح فیصل واوڈا کے حوالے سے بھی ایک لیٹر خط بھی لکھا گیا جو ہمارے ناظرین جو ہیں اس کو دیکھیں گے بھی، یہ گورنر سندھ کو لکھا گیا ہے جس کے اندر آپ کے جو پارٹی کے عہدیدار ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ کیسے مسٹر واوڈا کو آپ ایک ٹکٹ دے سکتے ہیں جبکہ ان کے پاس آلریڈی نیشنل اسمبلی کی سیٹ ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ ان کے خلاف نیب کے کیسز ہیں، پھر دوہری شہریت کا ان کے خلاف کیس ہے، تو اگر اس کے اندر ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے تو پھر تو وہ سیٹ ضائع ہو جائے گی۔ یہ بھی ایک سوال اٹھایا گیا۔ جی یہ سوال اٹھائے گئے ہیں اور میں سب سے پہلے تو یہ طے کر لینا کہ کتنے اگر 6-7 ٹکٹ پنجاب میں دیے ہیں، 6-7 دوسرے کسی صوبے میں، چلیں خیبر میں زیادہ دیے ہیں، سب سے زیادہ ٹکٹس دینے کی جہاں تھی اور جہاں سب سے زیادہ خرید و فروخت جس پہ ایکشن بھی عمران خان صاحب نے لی اور جس کے بارے میں فرنٹ پیج پہ نیوز بھی میں نے خود حامد میر صاحب کے پروگرام میں دکھائی کہ وہ سلمان تحصیل صاحب کے اخبار کے فرنٹ پیج پہ کہ جی ڈیوٹی لگائی گئی ہے شہری رحمان صاحبہ کی اور نوید قمر صاحب کی کہ خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں جتنا چھوٹا الیکٹرل کالج ہوتا ہے وہاں زیادہ یہ میٹر کرتی ہے خرید و فروخت،
हमें आंखें दिखाते हैं, कमाल है शाजिया यार। मरी साहिबा अपनी देखिए हिस्ट्री देखें। 6 आपके जो सेनेट की सीट्स हैं वो मुतवक्के हैं, मगर वजीर आला सिंध ये कह देते हैं जी हम 10 लेकर दिखाएंगे, तो कैसे 10 लेकर दिखाएंगे? मेरा ख्याल है कि ये अच्छा। इनके पास सिर्फ एक ही जस्टिफिकेशन होती है, पैसे की, और इस पैसे की जस्टिफिकेशन में मनीजर सबसे ज्यादा गंदी इस वक्त पीटीआई हुई है। पीटीआई ने जितने इल्जामात इस पूरी पॉलिटिकल कम्युनिटी के ऊपर लगाए, सबसे ज्यादा गंदे अंडे और ये गंदे अमाल इनके पास हमें नजर आए। ढंडोरा भी लिखते रहे, शोर भी ये मचाते रहे। आप 2018 की वीडियो देख लें, जिससे अब इमरान खान किसी एक बयान में मैं सुन रही थी कि पूरा मुकर गए कि मेरे पास तो वो वीडियो है नहीं, जबकि उन्होंने कहा मेरे पास वो वीडियो मैंने मौजूद है, उसमें ये सब नजर आ रहा है, उसमें जो शख्स मौजूद है उसको रखते हुए लॉ मिनिस्टर बना के क्यों रखा, आज तक पीटीआई ने नहीं बताया। इमरान खान का एक बयान है, उन्होंने कहा जितनी हमारी सीटें हैं उनसे ज्यादा हम ले सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट के पास पावर होती है। अब ये वही पावर है जो इन्हें आज 2021 में याद आई, जो 2018 में केपी में इनके पास थी, और इन्होंने पब्लिक एक्सचेकर का पैसा बांटा, जिसके हाल अहवाल उस वीडियो में नजर आते हैं। तो ये जो होता है ना, एक मुहावरा है, चोर की दाढ़ी में तिनका। जितना ज्यादा पीटीआई धसी हुई है इस लेन देन के, इस डीलिंग के कारोबार में, सेनेट इलेक्शन के हवाले से, आपको शायद ही कोई जमात नजर आएगी। और आपने जो शुरू में अपना इंट्रोडक्शन में बताया था कि बलूचिस्तान से एक शख्स आ गए और उनके लिए पैसों के हवाले से चल रहा था कि 70-80 करोड़ रुपए की कीमत दे रहे थे। खैर अब तो पीटीआई ने उनके वो वापस ले लिया है, लेकिन बात सारी है कि ये वही 70 करोड़ थे जिसका जिक्र इमरान खुद कर रहे थे। इमरान नियाजी साहब वो खुद फरमा रहे थे कि ठीक है, इसके ऊपर हम बात आगे करेंगे। शाजिया साहिबा देखिए, पीएमएलएन के जो रिप्रेजेंटेटिव और जो नए एक नुमाइंदे हैं सेनेट से, वो आजम नजीर तारड़ साहब हैं, टेक्नोक्रेट की सीट के ऊपर आ रहे हैं, वकील हैं, बड़े जाने माने वकील हैं, मगर एक तनकीद आपके ऊपर भी हो रही है, और वो ये हो रही है कि आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में नए हैं, आप पुराने कारकुन नहीं हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। मगर खैर हम आपको देखते रहे हैं, आप उनको डिफेंड करते रहे हैं अदालतों के अंदर, मगर ये तनकीद जरूर आपके ऊपर हो रही है। अच्छी बात कर दी है जी। पहली बात तो ये है कि जब आपका पूरा तारुफ जिन दोस्तों को मेरा नहीं है, मैं उन्हें बताता चलूं कि मेरी ये 3री जनरेशन है मुस्लिम लीग में, और मेरे वालिद मरहूम जो हैं वो तकरीबन 20 साल हमारे हाफिजाबाद डिस्ट्रिक्ट में पीएमएलएन की तंजीम को हेड करते रहे हैं। और मेरा ख्याल है मेरी भी जो रुकनीयत है मुस्लिम लीग नून की वो 1992 एंड की है, तो ये बातें मेरे लिए नई थी एनीवे। और मैंने ये ज़रूर मैं बात कहूँगा कि मैंने खुद ख्वाहिश नहीं की टिकट के लिए। मुझे मेरी जो क़यादत है और बिलखसूस मियाँ नवाज शरीफ साहब और मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने खुद कहा कि हम सेनेट में नुमाइंदगी चाहते हैं, बार में से जो लोग एक्टिवली काम करते हैं उनकी हम रिकग्निशन के तौर पे नुमाइंदगी चाहते हैं, और आप उसके लिए हमें मौजू उम्मीदवार नजर आते हैं और आप इसके लिए कंसेंट करें। तो ये बैकग्राउंड था इसका। अच्छा, मगर अगर बात को आगे बढ़ाएं तारड़ साहब, तो बहुत सारे पार्टीज के अंदर इख्तिलाफात आए। राजा जफरुल हक की बात की गई, ये कहा कि जी वो इतने पुराने कारकुन हैं, उनको क्यों नहीं टिकट मिला। इस हवाले से आप कुछ कहेंगे? फिर कवरिंग कैंडिडेट्स के बारे में कहा कि जी शायद हामिद साहब जो हैं वो आपके लॉ मिनिस्टर रह चुके हैं, मगर शायद उनके बारे में कहा गया कि जी वो भी कवरिंग कैंडिडेट हैं। फिर इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा कि जी अगर मैं कवरिंग कैंडिडेट होता तो मैं लाहौर से इस्लामाबाद क्यों जाता अपनी जो नॉमिनेशन पेपर है उसको सबमिट करने। देखिए, जनरल सीट्स क्योंकि 7 सीट्स हैं और उस पे दोनों पार्टीज की ये ख्वाहिश होगी कि जो 7वीं सीट है उस पे ना पूरे रिक्वायर्ड नंबर हैं पीटीआई के पास, और मुस्लिम लीग नून को भी उसके लिए इम्प्रूव करना पड़ेगा। ये बात जरूर है कि क्योंकि इसमें 63 में डिफेक्शन क्लॉज भी नहीं है। आज का जो हमारा आइन है, जो राइजुल वक्त कानून है, उसके तहत ये सीक्रेट बैलेट है, और लेजिस्लेचर्स ने ये सोच समझ के सीक्रेट बैलेट रखा कि लोग खुद चॉइस करें और वोट दें अपने ज़मीर के मुताबिक। तो उस सीट के लिए मेरे ख्याल में ये दोनों पार्टीज का राइट है कि वो एक से ज्यादा कैंडिडेट्स को भी गो दें, और वो अपने क्रेडेंशियल्स पे, अपने माजी के ऊपर, अपने कैरेक्टर की बेसिस पे एमपीएस से वोट मांगे। अगर उनके नसीब में हुआ तो वो जरूर इलेक्ट हो। आमिर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही होगी। वलीद इकबाल साहब भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। आपका स्टेटमेंट हमने अखबारों के अंदर पढ़ा और आपने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क्यादत है
انہوں نے کارکنوں کو نظر انداز کیا ہے. اس کے حوالے سے آپ نے ایک میٹنگز بھی کی, شاید آپ نہیں تھے اس میں مگر ایک میٹنگ ہوئی اسلام آباد میں. پھر سندھ کے اگر ہم دیکھیں تو گورنر سندھ کو ایک خط لکھا گیا باقاعدہ طور پہ جو پریس کے پاس بھی موجود ہے. تو کس طریقے سے آپ کو نظر انداز کیا گیا ہے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے اپنے پرانے لوگوں کو جس طرح سیف اللہ نیازی ہے ان کو نوازا ہے. میرا بیان اسلام آباد کی حد تک تھا کہ یہ جو ہوتا ہے سینٹ کا الیکشن بیسیکلی یہ ریجن کی نمائندگی ہوتی ہے. سینٹ میں ہر ریجن کی نمائندگی ہے, پنجاب کی, سندھ کی, کے پی کے کی, بلوچستان کی, اسلام آباد کی. وہ ہمیں معلوم ہے جی. تو اسلام آباد کی جو جنرل سیٹ ہے, جو اسلام آباد کی جو جنرل سیٹ ہے, اس پہ اسلام آباد کے کسی مقامی بندے کو ٹکٹ دینی چاہیے تھی اور حفیظ شیخ صاحب کو سندھ سے ٹکٹ دینی چاہیے تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اسلام آباد کی نمائندگی ہوتی, اور سیکنڈلی چونکہ اسلام آباد میں ایم پی اے کی سیٹ نہیں ہے, تحصیل ناظم کی سیٹ نہیں ہے, تو ایک دو ٹیئرز اسلام آباد میں غائب ہیں, کیونکہ باقی سارے ڈسٹرکٹ میں ایم پی اے اور تحصیل ناظم ہوتے ہیں, اور اسلام آباد میں چونکہ ایم پی اے اور تحصیل ناظم نہیں ہے, تو اس اسلام آباد کی جنرل سیٹ پہ عامر مغل کو ٹکٹ نہ دیتے, آپ کسی اور کو دے دیتے ورکر کو. جو آپ کا میجر اعتراض ہے وہ یہی ہے. جی بالکل یہی ہے کہ اسلام آباد کی سیٹ پہ اسلام آباد کے کسی رہائشی کا حق بنتا ہے, اس پہ باہر سے کسی کو لا کے دینے کی بجائے زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ اسلام آباد سے کسی کو ٹکٹ دے دیں.